بانو کتاب پڑھ رہی تھی۔ یاسر اسے پریشان کر رہا تھا۔ کبھی کہتا ذرا مجھے یہ تصویر دکھائیے، کبھی کہتا مجھے بھی کہانی سنائیے۔ اتنے میں نانی اماں آ گئیں۔ بانو ان سے بولی، نانی اماں یاسر کو منع کیجیے، یہ سائے کی طرح میرے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ سائے کا لفظ سن کر یاسر فوراً نانی اماں سے بولا، نانی اماں میرا سایہ تو بس میاں چپکو ہے، ہر وقت مجھ سے چپکا رہتا ہے۔ صبح جب باغ میں جاتا ہوں تو فوراً وہاں چلا جاتا ہے، میں دوڑتا ہوں تو وہ بھی دوڑتا ہے، میں کودتا ہوں تو وہ بھی کودتا ہے۔ صبح کے وقت تو نانی اماں وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں تو ڈر جائیں۔ خیر میں تو نہیں ڈرتا۔ دوپہر 12 بجے ہمارے اسکول کی گھنٹی بجتی ہے تو میں باہر نکلتا ہوں۔ سائے صاحب اس وقت بھوک کے مارے بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں، مگر نانی اماں شام تک وہ پھر بڑھ جاتا ہے، اور جب میں باغ میں جاتا ہوں تو پھر میرے ساتھ ہو لیتا ہے۔ یہ سن کر بانو ہنس پڑی۔ نانی اماں بھی مسکرائیں۔ نانی اماں بانو سے بولیں، بیٹی تم بتاؤ اس کا سایہ ایک ہی دن میں کیسے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے؟ بانو بولی، ابھی بتاتی ہوں۔ پھر اس نے یاسر سے پوچھا، اچھا بتاؤ اگر تم رات کے وقت باہر نکلو تو اس وقت تمہارا سایہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ رات کو وہ سو جاتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا، یاسر نے جواب دیا۔ نہیں یہ بات نہیں، بانو سمجھانے لگی، سایہ تو بس روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، روشنی نہیں تو سایہ نہیں۔ اچھا یہ بات ہے، یاسر نانی اماں کی گود سے اتر کر بولا، تب ہی رات کو میرے ساتھ سایہ صاحب نہیں رہتے؟ ہاں تو اور کیا، بانو بولی، اور اگر روشنی ٹھیک تمہارے سر پر ہو تو سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے 12 بجے دن کو۔ ہاں ہاں، 12 بجے جب میں اسکول سے باہر آتا ہوں تو سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، یاسر بولا، اور صبح یا شام کو سورج تمہارے سر پر نہیں ہوتا بلکہ تم سے دور مشرق یا مغرب میں ہوتا ہے، اس وقت تمہارا سایہ لمبا ہوتا ہے۔ بانو نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یاسر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا کل میں خود دیکھوں گا، کل اتوار کی چھٹی ہے۔